ولی اللہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک دو چیزوں کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلے گی. اس وقت تک اللہ کی نہیں آ سکتی. وہ ہے حب مال اور حب جاہ. یہ دو یاد کر لیں. حب مال کا مطلب روکھڑے سے محبت, روکھڑا سمجھتے ہیں, پیسے سے محبت. اور دوسری چیز ہے جاہ, عزت اور شہرت کی لالچ, بڑا بننے کا شوق. بڑا سے مراد ہر محفل میں میری ٹانگ اونچی رہے. گناہ تو پہلے سبھی چھوڑا کرتے تھے, سبھی بچتے تھے, لیکن یہ جو دل ہے نا, دل یہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. بہت سے لوگ بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں, لیکن آپ جب پیسوں کے معاملات کرو تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں دولت کی محبت کے پورے پورے گٹر ابل رہے ہیں. یہ کہے گا کہ میری کھال چلی جائے مگر میرا پیسہ نہ جائے. تو صوفیاء کرام اس کی کوشش کرتے تھے. جیسے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, پہلے تو ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے, یعنی یہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, ڈاکٹر تو ہمیشہ سے حکیم ہوتے تھے پہلے. لیکن اب کیا ہے کہ بہت سارے تجربوں کے بعد دوائیں ایجاد ہو گئیں, بھئی دماغی طاقت کے لیے, یہ فلانی بیماری کے لیے. ابھی کرونے کے تجربے سے گزر رہے, تب ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی دوا ایجاد ہو جائے, لیکن وہ ایجاد ہونے میں بھی کئی لوگوں کے تجربے ہوں گے پہلے. تو ایسے ہی باطن کی اصلاح کے لیے اہل اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ظاہری طور پر تو نیک بن جاتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں, اور جو ٹوٹے پھوٹے شریعت کے احکام ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن اندر سے معاملہ کیا ہو رہا ہے, خراب. اور اسلام نام ہے ظاہر اور باطن. یہ جو 6 فٹ کا 5.5 فٹ کی باڈی ہے اس کو بھی ٹھیک کرو, اور اندر سے دل کو بھی ٹھیک کرو. اور اس باڈی کے اور اندر کے دل کے ٹھیک ہونے میں فرق کیا ہے؟ اوپر سے باڈی صرف ٹھیک ہو جائے نا, اندر سے حساب ٹھیک نہ ہو, سکون تو ملے گا ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور باڈی بھی ہر وقت اس بات کا امکان رہے گا کوئی غلط کام شروع کر دے. اور اندر کے سیٹ اپ کو درست کر لیا نا, تو ایسے ہے جیسے GHQ پہ قبضہ ہو گیا. بھائی جب بغاوت ہوتی ہے, مارشاء اللہ آتا ہے, فوج کے اقتدار سنبھالتی ہے, تو سب سے پہلے کہاں قبضہ ہوتا ہے؟ یعنی سارا کنٹرول GHQ کا آ جاتا ہے نا. جتنے بھی میڈیا کے ذرائع, جنرل مشرف نے نہیں جب وہ کیا تھا سارا, تو جتنے بھی پیک کے عہدے ہیں, پیک ایسے مقامات ہیں, حساس ادارے, سب سے پہلے ان کو کنٹرول میں لیا جاتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ جو ہمارا سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان فی کل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا خبردار سنو, ہر شخص کے سینے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ہے, لیکن وہ ایسا قیمتی ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے, جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب. دیکھو یہ مادی اعتبار سے بھی ہے, روحانی اعتبار سے بھی, ظاہری اعتبار سے بھی. اگر آپ کی صحت خراب ہونا جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دل سب سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا دل گھبرا جاتا ہے جلدی, دل صحیح نبض چیک کی تو وہ 100 تک بھاگ ہی جا رہا ہے, نبض دھڑک رہی ہوتی ہے لوگوں کی. میں حیران ہوتا ہوں, کسی کی 92, جوان لوگوں کی, کوئی 90 پہ آیا ہوا ہے, کوئی 92 پہ آیا ہوا ہے, کوئی 80-85 پہ آیا ہوا ہے. جوان آدمی کی جو نبض ہے نا وہ 72 سے جتنا اوپر ہوگی تو اس کا مطلب دل کی سیٹنگ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بیمار ہیں, لیکن سیٹنگ معیاری نہیں. 72 بہت, اور جتنا کم ہوگی اس کا مطلب کیا ہے, دل کیا ہے, بول لو نا کیا جا رہا ہے, خاندانی. بھائی آپ اپنی نا نبض تمیز سے کسی وقت بیٹھ کے چیک کرنا کتنی دھڑک رہی ہے, تو 72 سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ایک تو بیماری کی وجہ سے کم ہو جائے, بلڈ پریشر لو, وہ نہیں, نارمل کنڈیشن میں. میں بھی ایک ایتھلیٹ سے ملا ہوں, اس کی نبض کے 55 ہے, 55. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ورکنگ کم کرنا پڑ رہی ہے, تھوڑی سی ورکنگ میں کام 72 والا ہو رہا ہے. ارے جس کا دل 55 دفعہ دھڑک رہا ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے نہیں, ویسے ہی, تو اس کا مطلب ہے وہ 55 دفعہ دھڑک کے وہ کام کر رہا ہے جو ایک نارمل آدمی کا اس کام کو کرنے کے لیے 72 دفعہ دھڑکنا پڑتا ہے. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو اس کا مطلب صحت مند کس کا ہے, 55 والے کا, 72 والے کا, 55 والے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 55 تو خیر بہت ہی, کوئی دنیا میں چند ایک لوگوں کا ہی ہوگا, لیکن 65 70 ہٹو بچوں ہے.
اچھا یہ بات آئی گئی ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے, اس کو سیٹنگ پہ لائیں گے کیسے؟ یہ آتا ہے جاگنگ سے اور ایکسرسائز. دل کو دھڑکائیں, خوب ورزش کریں, اسٹیمنا بڑھائیں اپنا, تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کس پہ آ جائے گا؟ سیٹنگ پہ. خیر ابھی ہم کوئی اس جسمانی دل کی بات کے لیے یہاں بیٹھے نہیں ہیں, وہ تو آپ کو ڈاکٹر حضرات بتائیں گے. اور افسوس کی بات, اکثر ڈاکٹروں کا 90 دفعہ دھڑک رہا ہے. ڈاکٹر صحت کے نسخے بتاتے تو ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے. بتا رہے ہوں گے سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ, اور آپ جاؤ گے تو سگریٹ پی رہے ہوں گے وہ. تو اس لیے ڈاکٹروں کی باتوں پہ عمل کیا کرو, ان کی زندگی کو فالو مت کرو. سمجھ رہے ہو؟ باتیں اچھی کرتے ہیں. تو یہ جو روحانی دل ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. انسان کو سکون نہیں ملتا, انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے نہیں ہوتے. ہم پھر اس ظاہر پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ اپنا مکان کوئی ضرورت نہیں ہے, انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. اتنے دلائل سے سمجھایا, نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹ سے اس مولوی کی باتوں میں مت آؤ, اپنا مکان تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو وہ دلائل ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دل میں یہ تصور بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے. وہ ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں, وہ W11 کی چمک پٹیوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ ہی نہیں ہے کہ بھائی تیرا اسٹیشن آگے لانڈی میں اترنا ہے تو نے. ایک تو W11 لانڈی جاتی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں میں کیوں پہنچا کے آتا ہوں اس کو لانڈی ہمیشہ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہ بھائی دل میں پہلے یہ تصور بٹھاؤ گے تو پھر ہماری باتیں اور علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. نہیں بٹھاؤ گے تو وہ بحث کے آگے بین بجانا, بولتے رہو, لوگ بولیں گے بیوقوف ہے, پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے, بولنے میں مشکل ہو رہی ہے, بیٹھا ہوا ایک دفعہ طبیعت سے جو نا کھنکھارنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سینے میں دل ہے جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح. اب اصل بات یہ کہ صحیح ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارے جو جسمانی دل جب صحیح ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا صحیح کا مطلب ہے کہ اتنی دفعہ دھڑکتا ہو. کیا خیال ہے؟ کولیسٹرول نہ ہو, بلاکیج نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح دل ہے. تو روحانی دل کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا کہ آپ کا جو روحانی دل ہے وہ کیا ہے؟ صحیح. اور عجیب بات بتاؤں, روحانی دل جب صحیح ہوتا ہے نا تو جسمانی اگر تھوڑا بہت خراب ہو تو بھی سیٹنگ پہ آ جاتا ہے. وہ روحانی کے صحیح ہونے سے جسمانی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. وہ پھر تھوڑے بہت انڈے پراٹھے الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے نا صبح صبح, وہ روحانی دل اگر صحیح ہوگا تو وہ اس کی سیٹنگ بھی کافی حد تک صحیح کر لیتا ہے. کچھ بد پرہیزی بہت زیادہ ہوگی تو پھر روحانی آ کے کہتا ہے بھائی معاف کر دے, ٹھیک ہے نا, اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو روحانی دل کو صحت مند رکھنے کا حکم دیا, تو روحانی دل کی صحت یہ ہے جو میں بتا رہا تھا صوفیہ کرام کہ ہاں روحانی دل کی صحت یہ ہے کہ دل کو 2 محبتوں سے پاک کر لو. 2 محبتیں دل سے کیا کر دو؟ کک آؤٹ. کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں نکال لو تو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. اور لوگ اسی کے لیے تیار نہیں ہے. سب کچھ کر لیں گے, یہ 2 کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہے مال کی محبت, جس کو تصوف کی اصطلاح میں حب مال کہتے ہیں. حب کا معنی عربی میں محبت. اور دوسرا جاہ, وجاہت کہتے ہیں نا, وجاہت تو نہیں کہہ سکتے اس کو, جاہ کہتے ہیں عزت کی لالچ. لالچ کا مطلب میں کیا بن جاؤں؟ بڑا, میری عزت ہو. مال کی محبت اور کیا؟ جاہ کی محبت. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مال کی محبت تو ایک فطری چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پیسے سے اگر ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ پیسے سے گولا گنڈا بھی آ رہا ہے, گٹکا بھی اسی سے آ رہا ہے, پان بھی اسی سے آ رہا ہے, گھر بھی اسی سے مل رہا ہے, گاڑی بھی اسی سے آ رہی ہے, اور بیوی اگر خوش ہے تو وہ بھی کس سے؟ آپ کے پیسے ختم ہو جائے. آپ دیکھو بچے بھی ابو کو ابو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ شناختی کارڈ میں یہ میری والدہ کے شوہر کے طور پہ لکھے ہوئے ہیں, نا, بلکہ اس لیے کہ یہ جب پیسے مانگو تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. ابو کی ڈیفینیشن یہی ہے آج کل. وہ نادرا بادرا کے آپ کاغذات لا کے بچوں کو دکھا دو, دیکھو بیٹا میں تمہارا ابا ہوں, بالکل اس پہ میرے پاس گواہ بھی ہے کہ شادی ہوئی تھی, اور یہ سب دیکھو. بچہ مانے گا, احترام شروع کرے گا. بچہ کہے گا ابا پیسے ہیں, پیسے دے رہے ہو؟ اگر دے رہے ہو یہ ڈاکومنٹ دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے.
تو پیسے سے جب اتنے کام ہوتے ہیں، پیسے سے جب اتنے سارے کام ہوتے ہیں تو بھائی اس سے محبت تو ایک نیچرل چیز ہے نا. تو یہ کیوں اسلام کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یہ ہمارا بھانجا ہے نا، چشمہ پہنا ہوا ہے آپ نے، اگر یہ چشمہ آپ کا گم جائے کتنی ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ہر وقت فکر کے چشمہ کہاں ہے، اور وہ چشمہ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ چشمے کے بغیر چشمہ تلاش کیسے کرے گا آدمی؟ بھائی وہ چشمہ تو نظر ہی نہیں آئے گا نا. تو یہ چشمہ کیا فری میں ملا تھا؟ یہ کس سے آیا ہے؟ پیسوں سے آئے. تو سارے کام روٹی پیسوں سے خریدی جاتی ہے، تو سارے کام جب پیسے سے ہو رہے ہیں، پھر یہ کہنا کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کا کوئی مطلب ہوگا نا، یا تو اسلام نے ایسی بات کر دی ہے جو بالکل غلط ہے. دوسری چیز ہے حب جاہ، بڑا بننے کا شوق، اس کی محبت دل سے نکالو. بھائی کیوں نکالیں؟ بڑا بننے کا شوق نہ ہوتا تو آرمی میں لوگ کمیشن آفیسر جاتے ہیں. بھائی ہر آدمی کہتا ہے یار عام فوجی بھرتی ہو جاؤ، بچے کو کمیشن آفیسر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی وہ اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ تاکہ کیا بنے؟ بڑا بنے. لوگ کسی کو آپشن دیا جاتا کہ ڈاکٹر بنانا ہے یا ٹماٹر بیچنے ہیں، اگر آپشن دیا جائے تو ہر آدمی کیا چاہے گا؟ میرا بچہ کیا بنے؟ ڈاکٹر بنے. خود بھی چاہے گا کیا بنو، کیونکہ اس کی عزت بولو بھائی زیادہ. تو بڑا بننے کا شوق ہے. پھر تو کوئی سیاستدان الیکشن میں نہیں کھڑا ہو کیونکہ اس کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے. وزیر اعظم تو بڑا ہوتا ہے، تو بڑا بننے کا شوق ہے، تو اس کو تو ووٹ ویسے ہی نہ دو. اس کو بڑا بننے کا شوق ہے، پھر کس کو دیں بھائی؟ جو کھڑے نہیں ہو رہے الیکشن میں ان کو دیں گے. تو ان کو دیں کیسے جب وہ الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہو رہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے بھائی یہ جو اسلام نے کہا ہے کہ دل سے مال کی محبت بھی نکالو اور جاہ کی بھی، اس کا کوئی مطلب ہے جو سمجھانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. تو وہ کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. اس کو قرآن اور سنت ہی نے مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا ہے. پیسے کی محبت دیکھو، اسلام کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. تو ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. تو اسلام جب کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو، کیا مطلب؟ وہ محبت جو اعتدال سے، بولو بھائی، زیادہ ہو. جاہ کی محبت دل سے نکالو، وہ محبت جو اعتدال سے زیادہ. آج مجھے کسی نے بتایا کہ میری جو 4 شادیوں والی معذرت کے ساتھ کتاب ہے، بہت سے لوگ اس سے اقتباسات لے کے نا اپنے نام سے شائع کر رہے ہیں. یہ کیا بڑا بننے کا شوق یا شہرت کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ کہ جس کی تحریر ہے آپ نے وہاں سے اٹھائی، 2-4 لفظ آگے پیچھے کر کے کس سے شائع کیا؟ تو یہ بڑا بننے کی محبت نہیں ہے، بلکہ بڑا بننے کی ہوس ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جتنے کاپی رائٹس دوسرے کی کتاب اٹھائی اپنے نام سے، خیر مجھے جس نے بتایا میں نے کہا کر دے یار، اپنے نام سے کر دو، بھلے اس سے فائدہ ہی ہوگا، بات تو پھیلے گی نا. ارے بات تو پھیلے گی، بھلے ہمارے نام سے نہیں آپ کے نام سے پھیل جائے. مقصد تو یہ ہے کہ پھیل جائے بات. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ہے، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، بات پھیلے. لیکن لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کتاب اٹھا دی، اپنے نام سے شائع کر دی. کام کسی اور نے کیا، آپ چاہتے ہو کہ کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ میرے کھاتے میں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اللہ نے فرمایا جو اہل کتاب تھے نا، ان کے علماء میں جو خرابی آئی ہے، بڑی خرابی یہ تھی یہود و نصارہ کے علماء میں کہ وہ یہ